مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سامعین، آپ کل سن رہے تھے کہ بعض اشعار کے اندر حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، دانائی کی باتیں ہوتی ہیں، مگر بعض اشعار جس کے بارے میں کل کہہ رہا تھا، اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، من گڑت، صرف شاعر کے ذہن میں جو آتا ہے وہ بیان کرتا ہے. آپ خوش ہوئے ہوں گے، شاید اچھی بحث چھڑ گئی. میں آج ہی اس بحث کو کلوز کرتا ہوں، لیکن آپ کو مزید سمجھانے کے لیے، کیا یہ شعر صحیح ہو سکتا ہے؟ حشر میں جو مجھ سے اللہ پوچھے گا، بتا دنیا سے کیا لائے، مقدر سامنے رکھ دوں، بتا تحریر کس کی ہے. اب بتائیے، ایک آدمی ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے شعر میں، جب ذات پاک ذوالجلال قیامت حشر کے دن یعنی میدان محشر میں مجھ سے سوال کرے گا، بتا دنیا سے، گرن سبب یہ ہے کیا، بتا دنیا سے کیا لائے، اچھا حاصل کی ہے، ہاں کیا لائے، بتا دنیا سے، مقدر سامنے رکھ دوں، بتا تحریر کس کی ہے. اچھا بتائیے، مقدر سامنے رکھ دوں. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ سوال کیا، اب دیکھیے بہت ہی غلط معنی اس نے مراد لی. میں اپنا مقدر اللہ کے سامنے رکھ دوں گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ در پردہ یہ عرض کروں گا کہ تحریر کس کی ہے. کیا بکواس ہے یہ؟ جبکہ ہم پڑھتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، جب امت اضطراب میں ہوگی، عذاب میں ہوگی، تو حضرت بابا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائے گی، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ہمارے بابا، ہماری سفارش کیجئے. وہ فرمائیں گے کہ فلاں کے پاس جا، وہ کہیں گے فلاں کے پاس جا، وہ کہیں گے فلاں کے پاس. بات پہنچتے پہنچتے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تک بات ہونے، وہ رہبری فرمائیں گے، علیکم بمحمد، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، وہی ایک ذات ہے جو سفارش کر سکتی ہے، بس اور کوئی نہیں. اور باقی انبیاء کیا کرتے ہوں گے، یا رب نفسی نفسی. جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو شاعر کے شعر کا کیا مقصد، یہ کہنے کا کیا مقصد، مقدر سامنے رکھ دوں، بتا تحریر کس کی ہے. آپ سمجھ گئے ایک چیز. یا ہے ابن کثیر میں ہے، ابن کثیر میں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. ایک مصرے میں اس نے یہ بھی کہا ہے، ایک حصہ یہ بھی ہے، پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا. پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ابن کثیر میں ایک جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالی دو بندوں کو جن کے حق میں جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایک کے بارے میں فرمائے گا انطلقوا بعبدی الی النار. انطلقوا بعبدی الی النار کے معنی اس میرے بندے کو منہ کے بل گھسیٹتے گھسیٹتے، منہ کے بل گھسیٹتے گھسیٹتے جہنم رسید کر دو. ہیں وہ 4 اقوال، میں اختصار کرتا ہوں، 4 اقوال ہے وہاں. تو جس کے حق میں اللہ یہ فرمائے گا انطلقوا بعبدی الی النار، وہ عرض کرے گا میں خود ہی دوڑتے دوڑتے بھاگ جاؤں گا. دوسرے سے بھی یہی حکم ہوگا، انطلقوا بعبدی الی النار. لیکن وہ کیا کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ میں خود ہی
خود ہی مجھے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی جہنم میں چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ لیکن دونوں کے چلنے کا انداز ذرا ڈفرنٹ ہوگا، مختلف ہوگا۔ ایک دوڑتے دوڑتے مطلب جائے گا، ایک قدم اٹھاتا ہے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، دوسرا قدم اٹھاتا ہے پیچھے دیکھ کر کے مڑتا ہے۔ دونوں سے فرمایا جائے گا واپس آ جاؤ۔ ایک سے فرمایا جائے گا یہ کیا کر رہے تھے، دوڑ کیوں لگائی، تو تم اوشوسا کنجائی کھنوسیا کی کہاں جا رہے تھے؟ تو وہ عرض کرے گا الہ العالمین کہ میں کتنا بد نصیب، میں کتنا روئی سیاہ، میں کتنا سیاہ کار، میں کتنا گناہگار، میں کتنا بدبخت کہ دنیا میں تیری کوئی بات نہیں مانی۔ اب آج آپ کا ارشاد ہوا، آج آپ کا حکم ہوا فوراً جہنم میں چلے جاؤ، تو میں نے کہا کیوں نہ آج ہی آپ کے حکم پر کیا کروں، عمل کروں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ فرمایا۔ دیکھو آج مجھے خوش کرنے کے لیے اس نے اپنا کیئر نہیں کی، اپنی پرواہ نہیں کی، خود تو جہنم میں جا رہا ہے، لیکن مجھے خوش کرنے کے لیے ذات پاک ذوالجلال آپ کا حکم میں مانتا ہوں، اس لیے دوڑتے دوڑتے جو جہنم میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو رکوائیں گے فرشتوں سے، اس کو روکنے کے لیے کہا جائے گا۔ دوسرے سے خطاب ہوگا، آپ یہ کیا عجیب مسئلہ، ایک قدم اٹھاتے تھے پیچھے موڑ کے دیکھتے تھے۔ وہ عرض کرے گا جب ذات پاک ذوالجلال تو نے قرآن مجید میں خود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، مغفرت دار مزمبید تو جہاں کی خود فرمودی لا تقنطو۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ وہ کیا عرض کرے گا، بڑی دلچسپ بات ہے، اے اللہ جب تیرا ارشاد موجود ہے کہ میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تیرا فرمان موجود ہے ان رحمتی وسعت غضبی، ان رحمتی سبقت غضبی، ان رحمتی وسعت بھی ہے، سبقت بھی ہے، غلبت بھی ہے، تینوں الفاظ ملتے ہیں۔ اے اللہ پھر کب کے لیے، جب آج کے لیے وہ رحمت نہیں، پھر کس دن کے لیے ہے؟ آج ہی تو نفسی نفسی کا عالم ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں کے حوالے سے فرمائیں گے انطلقوا بعبدی الی الجنہ، دوسرے بندے کے متعلق بھی انطلقوا بعبدی الی الجنہ۔ کیوں؟ ایک کے بارے میں بھی ارشاد ہوگا صدق عبدی، دوسرے کے بارے میں بھی ارشاد ہوگا صدق عبدی۔ یہ میں ابن کثیر کے حوالے سے آپ کو سنا رہا تھا، اور بھی وہاں دو فرمان ہیں، وہ فرمان وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی سناؤں گا۔ تو بات چل رہی تھی کل بھی، پرسوں بھی، اور کچھ دن پہلے بھی میں نے کہا تھا کچھ اشعار ہوتے ہیں ان میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، دانائی کی باتیں ہوتی ہیں، بڑی عبرت کی باتیں ہوتی ہیں۔ مثلا کسی نے مولانا روم علیہ الرحمہ کے حوالے سے کسی نے دوسرے بزرگ کی طرف اس شعر کو منسوب کیا، چاہے مولانا روم علیہ الرحمہ نے فرمایا ہو یا دوسرے بزرگ نے فرمایا ہو، سب ہمارے تاج ہیں۔ تو کیا نشادی داد سامانے ننگم آورد نقصانے، بپیش ہمت ماہر چامد بود مہمانے۔ عجیب، یہ ہے جس میں دانائی کی بات ہے، دانائی چھپی ہوئی ہے۔ بھائی اترانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں شادی ہے، خوشی ہے، اس خوشی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا رہنا چاہیے؟ نادم، اترانا نہیں چاہیے۔ اس لیے آگے عجیب جملہ ہے، نہ شادی داد سامانی نہ غم آورد نقصانی۔ اگر ہم اتراتے ہیں کہ ہمارے گھر میں شادی ہے، ہمارے گھر میں آج خوشی ہے، تو یہ خوشی کیا، کشمیری میں ہم کہتے ہیں نا ان کیا سوچ کور، یہ خوشی وفا کرنے والی نہیں ہے، یہ خوشی اس کی بقا نہیں ہے، اس کو دوام نہیں، یہ رہنے والی نہیں۔ نہ غم آورد نقصانی۔
اگر خدا نخواستہ گھر میں غم ہے، تعزیت ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتا ہے، جہاں شہنائیاں بجتی ہیں وہاں پھر رونے کی آوازیں بھی کبھی بلند ہوتی ہیں جب وہاں کسی کا انتقال پرملال کا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ تو سمجھ گئے، نہ شادی داد سامانے، شادی نے کیا وفا کی، تم کیا سوچ کر، نہ غم اور نقصان، غم نے بھی میرا نقصان کچھ نہیں کیا، کوئی نقصان نہیں، کیوں؟ وہ ہمت پیش ماں، ہماری ہمت کے سامنے، ہمارے جذبے کے سامنے ہر چامد، چاہے شادی چاہے غم، دو ہی ہوں گے، یا اس غم یا اس خوشی، یا شادی ہوگی یا غم ہوگا، بود مہمان، دونوں کی حیثیت مہمان کی، دونوں کی حیثیت مہمان کی۔ شادی بھی وقتی طور مہمان یا ہمیشہ رہتی ہے، شادی خوشی ہمیشہ رہتی ہے نا وقتی طور، اور غم بھی ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ ژوٗرِم کوٚر لوٗکو ییٚتہِ، ترٛٮ۪ن دۄہَن چھِ أسۍ وَنان تعزیت، یِمن چھُنہٕ تیٖتِس کالس مَس تسلی یِوان کینٛہہ، ییٖتِس کال پتہٕ کاکھ تہِ پنٛنِس کارس، ہُہ تہِ پنٛنِس کارس، یہِ تہِ پنٛنِس کارس، سُہ کس روزان یاد۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا ماحول ہمیں نہیں بنائیں گے پھر تو کوئی کام کے لیے نکلے گا ہی نہیں، پھر تو کوئی ڈیوٹی جائے گا ہی نہیں، پھر تو کوئی اپنا کام کرے گا ہی نہیں، کاروبار کے لیے نکلے گا ہی نہیں۔ تو اس طرح کے حالات اللہ تعالیٰ بناتا ہے بندے کے لیے کہ سب اپنے کام میں کیا ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں۔ نہ شادی داد سامانے، نہ غم اور نقصانے، پیش ہمت ماں، ہر آمد بود مہمانے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو چلیے آج انشاءاللہ یہ میں کلوز کرتا ہوں، تو کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہلوائے گا۔ اللہ ذوالجلال مرسی احکار کو بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔